بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از لیسن نمبر 34 آف انگلش گرامر لرننگ کورس. انگلش گرامر لرننگ کورس کا سبق نمبر 34واں ہے. اس سبق کے اندر ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کو ڈسکس کریں گے، جس کو اردو میں روایت لفظی اور روایت معنوی کہا جاتا ہے. اس ٹاپک کو ہم 2 ویڈیوز کے اندر کور کریں گے. یہ ان 2 ویڈیوز میں سے پہلا ویڈیو ہے. روایت لفظی اور روایت معنوی یعنی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کے ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم روایت لفظی اور روایت معنوی کا معنی سمجھتے ہیں. روایت لفظی اور روایت معنوی یعنی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال سمجھنا ہوگی. مثال یوں ہے کہ علی اور اکبر 2 دوست ہیں جو روزانہ ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں. ایک دن معمول کے مطابق علی اکبر کے پاس جاتا ہے کہ چلیں اسکول چلتے ہیں. علی اکبر سے کہتا ہے کہ چلیں اسکول چلتے ہیں، تو اکبر علی سے کہتا ہے کہ آج میں اسکول نہیں جا سکتا، آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب اکبر کا جو پیغام ہے، جو یہ اکبر کا جو میسج ہے اور سٹیٹمنٹ ہے، اس میسج کو علی اپنے ٹیچر کے پاس 2 طریقوں سے پہنچا سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علی اکبر کے ایکچول ورڈز کو، ان کے ریئل ورڈز کو، انہوں نے جو ورڈز یوز کیے ہیں انہی ورڈز کے ساتھ اکبر کا پیغام اپنے ٹیچر تک پہنچا دے. مثلا علی یہ کہیں کہ ٹیچر، اکبر نے کہا کہ میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں اسکول آج نہیں آ سکتا. اسی کو ہم کہتے ہیں روایت لفظی، یعنی ان کے ایکچول ورڈز میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے. اور روایت معنوی میں یوں ہوگا کہ علی اکبر کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ اپنے الفاظ میں اپنی ٹیچر کے پاس پہنچائے گا، تو اس کو ہم کہیں گے روایت معنوی یعنی انڈائریکٹ اسپیچ. اب یہاں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈائریکٹ اسپیچ کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ایکچول ورڈز آف دا اسپیکر، کہ یہاں پر جو کہنے والا ہے یعنی اکبر، تو اس کے ایکچول ورڈز یہاں پر پہنچائے جاتے ہیں. اور انڈائریکٹ اسپیچ میں ورڈز آف دا سینڈر وداؤٹ چینجنگ دا میننگ، اور انڈائریکٹ اسپیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سینڈر کے یعنی جو پیغام لے جانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، تو اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں لیکن میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. میننگ یعنی کس کی میننگ میں؟ اکبر کا جو پیغام ہے اس پیغام کی میننگ میں کوئی تبدیلی، میننگ وہی رہتی ہے لیکن صرف الفاظ چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل علی سیڈ آئی ایم ill اینڈ سو کین ناٹ گو ٹو اسکول ٹوڈے. تو علی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں لہٰذا آج اسکول نہیں جا سکتا. تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہو گیا. اور انڈائریکٹ اسپیچ میں علی سیڈ دیٹ ہی واز ill سو ہی could not go to school that day، کہ وہ بیمار ہے لہٰذا آج وہ اسکول نہیں جا سکتا. رپورٹنگ اسپیچ میں سینٹینس آؤٹ سائڈ دا، اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر 2 جملے ہوتے ہیں. ایک جملہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے اور ایک جملہ انورٹڈ کاماز کے باہر ہوتا ہے. انورٹڈ کاماز کے باہر جو جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ. اور رپورٹنگ اور انورٹڈ کاماز کے اندر جو جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ. تو جیسے مثال ہے کہ علی سیڈ ٹو می آئی ایم ill، کہ علی نے مجھ سے کہا کہ میں بیمار ہوں. تو یہاں پر علی سیڈ ٹو می یہ انورٹڈ کاماز کے باہر والا سینٹنس ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے رپورٹنگ اسپیچ. اور آئی ایم ill یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جملہ ہے، سینٹنس ہے، لہٰذا ہم اس کو ہم کہیں گے رپورٹڈ اسپیچ. ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چینجز کرنا ہوتی ہیں. تو ان چینجز کی بنا پر پھر جو ڈائریکٹ اسپیچ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ اسپیچ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس میں 5 قسم کی چینجنگز کرنی ہوتی ہے. پہلا جو چینج ہے وہ ہے ریپلیسمنٹ آف کاماز، کہ ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر جو ہے وہ کاماز ہوتے ہیں، یعنی رپورٹڈ اسپیچ جو ہوتا ہے وہ کاماز کے اندر بند ہوتا ہے، لہٰذا وہ کاماز ہٹ جاتے ہیں اور ان کاماز کو ریپلیس کر لیتا ہے دیٹ کا لفظ. تو وہ ہم آگے پڑھیں گے. نمبر 2 نمبر کی جو چینجنگ ہے وہ ہے ان دا ورب آف دا رپورٹنگ اسپیچ. رپورٹنگ اسپیچ کا جو ورب ہوتا ہے، مثلا علی سیڈ ٹو می، تو یہاں پر جو سیٹ کا جو ورب ہے یہ اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے. اور تیسرا جو چینج ہے وہ ہے ان دا ٹینس آف دا رپورٹڈ اسپیچ. رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو ٹینس ہوتا ہے وہ ٹینس چینج ہو جاتا ہے. اور نمبر 4 ان دا پروناؤنز آف دا رپورٹڈ اسپیچ. رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو پروناؤنز یوز ہوتے ہیں تو ان پروناؤنز کے اندر بھی چینجنگ ہو جاتی ہے. اور نمبر 5 ان ادر ورڈز
اور 5 نمبر پر جو چینجنگ ہے وہ ہے ادر ورڈز میں. ادر ورڈز یعنی دوسرے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، مثلا ٹوڈے، دیٹ، یسٹرڈے، ٹمارو وغیرہ، تو ان میں چینجنگ ہو جاتی ہے. اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پہلے چینج کو، ریپلیسمنٹ آف کوماز ود دیٹ. تو کوماز جو ہے وہ دیٹ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا اس کی مثال ہے کہ علی سیڈ آئی ایم ایل، علی نے کہا کہ میں بیمار ہوں. یہاں پر جو آئی ایم ایل کا جو یعنی رپورٹڈ اسپیچ ہے یہ انورٹڈ کوماز کے اندر بند ہے، تو یہ 2 انورٹڈ کوماز ہٹ جاتے ہیں اور سیٹ کے آگے جو کوما ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے. لہٰذا رپورٹڈ انڈائریکٹ اسپیچ میں یوں ہو جائے گا کہ علی سیڈ دیٹ ای واز ایل. تو یہ کوماز ہٹ کے دیٹ لگانے سے کوماز جو ہے ہم نے ہٹا دیے ہیں، تو کوماز کو جو ہے وہ دیٹ ریپلیس کر لیتا ہے. نمبر 2، ان دا ورب آف رپورٹنگ اسپیچ. دوسری جو چینجنگ ہے وہ ہے رپورٹنگ اسپیچ کے ورب کے اندر. وہ چینجنگ کیسے ہوگی؟ یعنی اگر رپورٹنگ ورب سیٹ کے بعد ٹو آ جائے تو وہ ٹولڈ سے یا رپورٹڈ اسپیچ کے نیچر کے مطابق تبدیل ہو جائے گا. یعنی اگر ہے مطلب سیٹ جو ورب ہے اس کے بعد اگر ٹو آ جاتا ہے، مثلا ہی سیڈ ٹو می آئی ایم ایل، تو سیڈ ٹو می تو یا تو جو ہے وہ ٹولڈ سے تبدیل ہو جائے گا، ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز ایل. یا اگر ٹولڈ میں تبدیل نہیں ہوگا تو اس صورت میں دیکھا جائے گا رپورٹڈ اسپیچ کو. رپورٹڈ اسپیچ جس نیچر کا ہوگا اسی نیچر کے مطابق یہ ورب ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. مثلا رپورٹڈ اسپیچ جو ہے وہ اگر کوسچن کے اوپر بیسڈ ہوگا، یعنی وہ اس میں کوسچن ہوگا، تو اس صورت میں جو سیڈ ہے یہ آسکڈ یا انکوائرڈ سے تبدیل ہو جائے گا. یا رپورٹڈ اسپیچ میں اگر کوئی آرڈر دیا گیا ہوگا تو وہ آرڈرڈ سے یہ سیٹ جو ہے وہ آرڈرڈ سے تبدیل ہو جائے گا. یا وہاں پر اگر کوئی رپورٹڈ اسپیچ کے اندر کوئی مشورہ دیا گیا ہوگا تو یہاں یہ جو سیڈ ہے یہ سجیسٹڈ سے تبدیل ہو جائے گا. تو مطلب ہم دیکھیں گے رپورٹڈ اسپیچ کو کہ وہ کس قسم کا کس نیچر کا جملہ ہے، لہٰذا اسی نیچر کے مطابق پھر ہم سیٹ کو تبدیل کرتے ہیں. مثلا شی سیڈ ٹو می ڈیڈ آئی اسپیک الاؤڈ. تو یہاں پر رپورٹڈ اسپیچ جو ہے ڈیڈ آئی اسپیک الاؤڈ، تو یہ ایک کوسچن ہے، لہٰذا اسی نیچر کے مطابق ہم سیٹ کو جو ہے وہ کوسچن والے ورڈ سے تبدیل کریں گے آسک. تو یہ آسک جو ہے یہ کوسچن والا ورڈ ہے کہ انہوں نے پوچھا. شی آسکڈ می اف شی ہیڈ اسپوکن الاؤڈ. نمبر 3 جو چینجنگ ہے وہ ان دا ٹینس آف دا رپورٹڈ اسپیچ. رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس چینج ہو جائے گا. مثلا رپورٹڈ اسپیچ کے اندر اگر ٹینس یعنی ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر اگر رپورٹڈ اسپیچ میں رپورٹڈ کا جو اسپیچ ہے وہ اس میں اگر ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہوگا تو ان ڈائریکٹ اسپیچ میں وہ پاسٹ انڈیفینٹ سے تبدیل ہو جائے گا. پریزنٹ انڈیفینٹ ول چینج انٹو پاسٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیو ول چینج انٹو پاسٹ کنٹینیو، اور پریزنٹ پرفیکٹ انٹو پاسٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو انٹو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، پاسٹ انڈیفینٹ انٹو پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ کنٹینیوس انٹو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. تو یہ چینجنگ ہو جائے گی. فیوچر میں ہم یہ کریں گے کہ فیوچر کے چاروں ٹینسز میں وہاں پر جو 4 ٹینس ہے یعنی فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، تو وہ اس میں جو ول اور شل ہے وہ وڈ اور شوڈ میں تبدیل ہو جائیں گے. مطلب انڈیفینٹ کا جو ہیلپنگ ورب ہے ول تو وہ وڈ میں تبدیل ہو جائے گا، اور کنٹینیو میں جو ول بھی ہے وہ وڈ بھی میں تبدیل ہو جائے گا، اور پرفیکٹ میں وڈ ہیو ہے ول ہیو ہے تو وہ وڈ ہیو میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح پرفیکٹ کنٹینیو میں ول ہیو بین ہے تو وہ وڈ ہیو بین میں یا شوڈ ہیو بین میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح جو 4th چینجنگ ہے ان دا پروناؤنز آف رپورٹڈ اسپیچ. تو پروناؤنز رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو پروناؤنز یوز ہوتے ہیں اس میں چینجنگ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پروناؤنز جو ہے وہ 3 ٹائپس کے ہیں جس کو ہم پرسنل پروناؤنز کہتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تو فرسٹ پرسن میں 2 قسم کے ضمیریں ہیں، پروناؤنز ہے آئی اور وی. سیکنڈ پرسن میں ایک ضمیر ہے یو، اور تھرڈ پرسن میں ہی، شی، اٹ یا دے، یہ ضمیریں ہیں جس کو اردو میں پہلے والے کو ہم ضمیر متکلم اور دوسرے کو ہم ضمیر مخاطب اور تیسرے کو ہم ضمیر غائب کہتے ہیں. تو فرسٹ پرسن از چینج اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ دا رپورٹنگ ورب.
اب ہم رپورٹڈ اسپیچ میں دیکھیں گے، رپورٹڈ اسپیچ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر کون سی ضمیر یوز ہوئی ہے، یا وہاں پر کون سا پروناؤن یوز ہوا ہے، پروناؤن جو ہے یوز ہوا ہے۔ تو اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو ہے وہ فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے، تو وہ فرسٹ پرسن کی جو ضمیر ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو جائے گی وہ ضمیر۔ مثلاً ہی سیڈ آئی ایم ایل، اب یہاں پر رپورٹڈ اسپیچ آئی ایم ایل ہے، تو رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو آئی ہے یہ ایک پروناؤن ہے۔ اب یہ آئی فرسٹ پرسن کا پروناؤن ہے، یہ چینج ہو جائے گا رپورٹنگ اسپیچ یعنی ہی سیڈ کے سبجیکٹ کے مطابق۔ تو ہی سیڈ میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہی ہے، تو لہٰذا آئی جو ہے ہی سے تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً یہ ہو جائے گا کہ ہی سیڈ دیٹ ہی واز ایل، تو آئی ہی سے تبدیل ہو گیا۔ تو رول یہ ہوا کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو جاتا ہے۔ اب سیکنڈ پرسن اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر سیکنڈ پرسن ہوگا کا پروناؤن ہوگا، تو اس صورت میں ہم سیکنڈ پرسن کا جو پروناؤن ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق چینج ہو جائے گا۔ جیسے مثلا شی سیڈ ٹو می یو آر ایل، یہاں پر شی سیڈ ٹو می، تو می جو ہے یہ آبجیکٹ ہے رپورٹنگ اسپیچ کا، اور یو انورٹڈ کاماز کے اندر جو رپورٹڈ اسپیچ ہے یو، تو یو سیکنڈ پرسن کا پروناؤن ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، یہ می کے مطابق تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا شی ٹولڈ می دیٹ آئی واز ایل، تو یہ می جو ہے، می اور آئی یہ ایک ہی چیز ہے، مطلب یہ آئی اس کی سبجیکٹیو فارم ہے اور می آبجیکٹیو فارم ہے۔ تو چونکہ یہاں آئی جو ہے یہ سبجیکٹ بن رہا ہے، لہٰذا یہ می یہاں پر یوں نہیں ہوگا کہ شی ٹولڈ می دیٹ می واز ایل، کیونکہ آئی یہاں پر سبجیکٹ بن رہا ہے، لہٰذا یہ می جو ہے وہ سبجیکٹیو فارم میں آ جائے گا، می کے بجائے آئی کا یوز ہو جائے گا۔ اور اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر جو ہے وہ پروناؤن جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، تو اس صورت میں تھرڈ پرسن جو ہے وہ سیم رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ مثلا ہی سیڈ ٹو می شی از ایل، تو یہاں پر شی از ایل میں شی جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا پروناؤن ہے، تو اس میں یہ سیم ہی رہے گا۔ تو ہی ٹولڈ می دیٹ شی واز ایل، تو شی ہی رہا، اگر ہی ہو تو وہ ہی رہے گا، اسی طرح دے ہو تو دے ہی رہے گا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ففتھ جو چینج ہے وہ ان دا ادر ورڈز، تو رپورٹ ان ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر اگر ناؤ کا استعمال ہو، ناؤ، تو وہ دین میں تبدیل، ناؤ یعنی دین میں تبدیل ہو جائے گا، دس دیٹ میں تبدیل ہو جائے گا ان ڈائریکٹ اسپیچ میں۔ اگر ڈائریکٹ اسپیچ میں دیز آیا ہے تو وہ ان ڈائریکٹ میں دوز میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہیر جو ہے وہ دیر میں، ٹوڈے دیٹ ڈے میں، ٹمورو انٹو دا نیکسٹ ڈے اور دا فالوئنگ ڈے، اور یسٹرڈے انٹو دا پریویس ڈے۔ سر، میڈم، ہیلو، ہائی، گڈ مارننگ، ایوننگ، الاس، ہورے ایٹسٹرا، یہ جو الفاظ ہے ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، نیچے جو دیے گئے الفاظ ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فیو ایگزامپلز، یہاں پر کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال جو ہے وہ ناؤ کی ہے۔ ہی سیڈ، یہ ڈائریکٹ اسپیچ کا جملہ ہے، ہی سیڈ آئی ایم کمنگ رائٹ ناؤ، تو ناؤ کا استعمال ہے، یہ دین سے تبدیل ہو جاتا ہے ان ڈائریکٹ میں، تو ہی سیڈ دیٹ ہی واز کمنگ رائٹ دین۔ تو اب اس کو جو رولز ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں وہ رولز ہم یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چینجنگ دیکھتے ہیں پروناؤن کی۔ تو یہاں پر پروناؤن جو ہے وہ رپورٹڈ اسپیچ کے اندر آئی ہے، تو آئی جو ہے ہم نے رول یہ پڑھا تھا کہ فرسٹ پرسن جو ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو جائے گا، تو یہاں پر سبجیکٹ ہی ہے تو آئی ہی سے چینج ہو جائے گا، ہی سیڈ دیٹ ہی واز کمنگ۔ دوسرا، ٹینس کے اندر کون چینجنگ ہوئی تھی، تو ٹینس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آئی ایم کمنگ رائٹ ناؤ، تو آئی ایم کمنگ یہ پریزنٹ کنٹینیو کا ٹینس ہے، تو اس میں ہم یہ پریزنٹ کنٹینیو جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیو میں تبدیل ہو جاتا تھا، تو ہم نے کہا کہ لہٰذا آئی ایم جو ہے وہ آئی واز میں تبدیل ہو جائے گا، تو واز جو ہے وہ پاسٹ پروگریسو ٹینس ہے، تو لہٰذا یہ پریزنٹ پروگریسو پاسٹ پروگریسو میں چینج ہو گیا۔ اور دوسرے الفاظ میں یعنی ادر ورڈز میں ناؤ آیا ہے تو وہ جو ہے وہ دین میں تبدیل ہو جائے گا،
تو اور ایک قسم کی جو چینجنگ تھی وہ رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ اس میں تھی ورب کے اندر، یعنی ہی سیڈ. تو چونکہ یہاں پر ہی سیڈ صرف سیڈ ہے، اس کے بعد ٹو نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہی سیڈ ہی رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر رپورٹڈ اسپیچ کا جو سینٹنس ہے وہ ایک عام سینٹنس ہے، اس میں کوئی آرڈر یا کوئی سجیشن یا کوئی سوال نہیں ہے، لہٰذا سیڈ ہی رہے گا. اگر یہاں پر کوئی سوال ہوتا تو پھر ہی سیڈ ہی آسکڈ میں تبدیل ہو جاتا. اسی طرح دیز، تو ہی سیڈ آئی لائک دیز ایپلز، تو یہاں پر دیز کا یوز ہوا ہے، تو دیز جو ہے وہ انڈائریکٹ میں دوز میں چینج ہو گیا. ہی سیڈ دیٹ ہی لائکڈ دوز ایپلز، تو دیز دوز میں چینج ہو گیا. دوسرا ٹینس کے اندر تبدیلی یہ ہوئی کہ آئی لائک دیز ایپلز، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے، تو یہ ہی لائکڈ یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں چینج ہو گیا. اور دوسرا رپورٹڈ اسپیچ، جو رپورٹنگ اسپیچ کا ورب ہے یعنی سیڈ، یہ سیڈ ہی رہا کیونکہ آگے ٹو نہیں ہے، اور دوسرا وہاں پر رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی سجیشن اور کوئی آرڈر وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ہی سیڈ ہی رہا. ٹوڈے کی مثال، ہی سیڈ آئی ایم کمنگ ٹوڈے، تو ہی سیڈ دیٹ ہی واز کمنگ ٹوڈے. آئی ایم کمنگ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، پریزنٹ کنٹینیو ہے، تو یہ پاسٹ کنٹینیو میں چینج ہو گیا. ٹمارو، ہی سیڈ آئی ول کم ٹمارو، تو ٹمارو یہ دا نیکسٹ ڈے اور دا فالوئنگ ڈے میں چینج ہو گیا. ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ کم دا نیکسٹ ڈے دا فالوئنگ ڈے. سر میڈم کی مثال ہم نے کہا تھا کہ سر میڈم میں سے الفاظ کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مثال دی گئی ہے. ہی سیڈ آئی کم ان سر، تو یہاں پر یہ ہی سیڈ ہی ریکویسٹڈ دا ٹیچر ٹو کم ان، تو یہاں پر سر جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد دو اہم باتیں یہاں پر، ٹو نوٹس، یعنی دو باتیں اپنے نوٹس کے طور پر یاد رکھنی ہے. فرسٹ نوٹ یہ ہے کہ اگر رپورٹنگ ورب ماضی کے علاوہ مستقبل یا حال میں ہو تو رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مگر ہاں باقی تبدیلی اپنی جگہ ہوں گی. یعنی رپورٹنگ اسپیچ کا جو ورب ہے ہی سیڈ، تو ہی سیڈ میں یہ سیڈ جو ہے یہ پاسٹ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہی سیز ہو یا ہی ول سے ہو، یعنی یہ فیوچر میں ہو یا پریزنٹ میں ہو، تو اس صورت میں رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، مگر دوسری تبدیلیاں پھر بھی ہوں گی. مثال یوں ہے، ہی سیز، اب یہاں پر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب سیز یعنی پریزنٹ میں ہے. آئی ایم ill so I cannot go to school today، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو تو ٹینس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تو اسی طرح یہاں پر ٹینس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. یعنی ٹینس یہاں پر پریزنٹ، آئی ایم ill پریزنٹ پروگریسو ہے یعنی پریزنٹ کنٹینیو ہے، تو یہ پریزنٹ کنٹینیو ہی رہے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. ہی سیز دیٹ ہی از ill so he cannot go to school today. اچھا، تو اسی طرح یو ول سے، یہ فیوچر کی مثال ہے، آئی ایم ill، یو ول سے دیٹ یو آر ill، تو ٹینس وہی رہا، کوئی چینجنگ یہاں پر نہیں کی گئی. اس کے بعد دوسرا جو نوٹ ہے، اگر رپورٹڈ اسپیچ میں کسی کائناتی سچائی یا صداقت عامہ کا ذکر ہو تو رپورٹڈ ورب کے ماضی میں ہونے کے باوجود رپورٹ ٹینس تبدیل نہیں ہوگا. دوسرا نوٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر رپورٹنگ اسپیچ کا ورب جو ہے وہ ماضی میں ہو یعنی ہی سیڈ ہو تو اس صورت میں رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس میں چینجنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک صورت انہوں نے مستثنیٰ کی ہے کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ کسی نیچرل فیکٹ پر مبنی ہو یا اس میں کوئی صداقت عامہ ہو، یعنی اس میں کوئی فیکٹ بیان کیا گیا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ سیڈ یعنی رپورٹنگ ورب کے سیڈ ہونے کے باوجود، پاسٹ میں ہونے کے باوجود رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل، کائناتی سچائی کی جیسے ہی سیڈ ٹو می، اس نے مجھ سے کہا دا سن رائزز فرام دا ایسٹ. یہاں پر ہی سیڈ یعنی رپورٹنگ ورب سیڈ ہے، ماضی میں ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس چینج ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہوگا. اگر رپورٹڈ اسپیچ کسی کائناتی سچائی پر مشتمل ہو تو یہ سن کا مشرق سے نکلنا ایک کائناتی سچائی ہے، یہ ایک فطرت والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بات ہے، تو لہٰذا یہ ٹینس چینج نہیں ہوگا، تو اسی طرح رہے گا ہی ٹولڈ می دیٹ دا سن رائزز فرام دا ایسٹ. صداقت عامہ کی مثال، ہی سیڈ ٹو می 2 and 2 make 4،
کہ دو چار بن جاتے ہیں، تو ہی ٹول می دیٹ 2 and 2 make 4۔ اور یہاں پر آخر میں کچھ جملے دیے جائیں گے، کچھ سینٹنسز دیے جائیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان سینٹنسز کو آپ خود سے سولو کر لیں، خود سے حل کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ٹاپک کتنا سمجھ میں مجھے آ گیا۔